ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ تمام سامعین و سامعات جو عرس رضوی کے موقع پر شامل ہیں اس عظیم ویبینار میں سب کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ سب کو عرس اعلیٰ حضرت کی خیرات و برکات نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، سامعین محترم، یہ اہل بریلی کی محبت ہے کہ مجھے دور سے بھی انہوں نے اس پروگرام میں شریک فرما لیا ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی معظم و مکرم بزرگ شخصیات اس میں موجود ہیں۔ مجھ فقیر کو اس میں زیادہ لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی مرکز اہل سنت مدینۃ المرشد، پیر و مرشد کا شہر۔ آج حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم حاضری نہیں دے سکے، لیکن روحانی طور پر اور یہاں سے بیٹھ کر اس میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، بس اسی لیے میں بھی شرکت کیا ہوں اس ویبینار میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان معاونین منتظمین سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور حاضر کی ذمہ داریاں یا تقاضے اس پر گفتگو کروں۔ میں بہت تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ بڑے بڑے کامل اولیاء پاک اور مشائخین اعظام ہماری فہرست میں ہیں اہل سنت و جماعت کی۔ سب کی اپنی اپنی ایک سیرت ہے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمام فرقہ باطلہ یا دیگر مکاتب فکر کو کہ وہ ایک اعلیٰ حضرت نہیں لا سکیں گے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً تمام سنیوں کی ایک ایسی جائیداد کا نام ہے، ایک ایسی پراپرٹی کا نام ہے جس پر فخر کرتے ہماری پوری زندگی گزر جائے گی، اور کسی بھی خطے میں کسی بھی سرزمین پر آپ اس امام کا جواب نہیں لا سکو گے آج۔ اور میں یہاں پر بات کہنا چاہوں گا حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کچھوچا مقدسہ کی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وابستہ سلسلہ محدث اعظم ہند کے صاحبزادے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ ان کی اس زمانے میں کوئی مثال بھی نہیں لا سکے گا۔ کسی نے حضرت کو اپنے اشعار میں یوں کہا کہ آپ وقت کے احمد رضا ہیں، تو آپ نے سختی کا اظہار فرمایا اور جلال کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ تم احمد رضا کی بات کر رہے ہو، ان کے مثل اس زمانے میں کوئی نہیں آ سکے۔ یقیناً اس شہزادے پاک نے اور سید زادے نے حق فرمایا۔ عزیزان گرامی وقار، اہل سنت و جماعت کے پاس ایک ایسی فخر کرنے والی مائع ناز ہستی ہے جس کا جواب دنیا کے پاس ممکن نہیں۔ میں ان کی عظیم شخصیت سے وابستہ آج نوجوانوں کو کچھ کہنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سب سے زیادہ اگر آج تعارف کرائی جاتی ہے تو کس چیز سے لے کر کے؟ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں سے تعارف کرائی جاتی ہے، ایک علم کے ذریعے سے اور دوسرے عشق کے ذریعے سے۔ یہ دو چیزیں ہیں فاضل بریلوی کی ذات میں جو ان کو نمایاں کرتی ہیں، اور دونوں عین ہیں، علم کے ذریعے سے اور عشق کے ذریعے سے۔ اور عین کہتے ہیں ذات، اور جس ذات کے اندر یہ دو عین جمع ہو جائیں وہ کامل بن جاتی ہے، علم بھی ہو اور عشق بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست عالم تھے۔ علم کے سمندر کا نام ہے امام احمد رضا خان۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ آج اعلیٰ حضرت کی ذات کو چاہیے کہ سارے علماء اہل سنت اپنا آئیڈیل بنائیں، اور جتنے علماء، نوجوان علماء سے میں مخاطب ہوں کہ آپ بات بات پر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام لیتے ہو اپنی تقریروں میں، تو کیا
زمانے حال کے علماء نے ان کو اپنا حقیقی آئیڈیل بنایا، اور اگر بنایا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو 55 علوم کا ماہر تھا، 55 علوم و فنون میں انہوں نے سکہ جمایا تھا۔ آج کیا یہ تمام جدید علماء ان علوم کی طرف نظر بھی کرتے ہیں؟ آج بہت کم ایسا ہے۔ میں علماء پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بات یہاں ذمہ داریوں کی آ رہی ہے تو میں ذمہ داریاں بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی آئیڈیل شخصیت کا نام ہے کہ علماء کو چاہیے، نوجوان علماء کو، کہ وہ سائنس کی طرف توجہ دیں۔ جو امام عشق و محبت نے سائنس میں ایسے ایسے شاہکار چھوڑے ہیں کہ آج ان کا مطالعہ بھی دشوار ہو گیا ہے علماء کے لیے۔ فزکس میں ان کی شاہکار موجود ہیں، جیومیٹری میں ان کے، اور میتھس میں ایسی ایسی نادر مثالیں انہوں نے اپنے بات چھوڑی ہیں۔ تو یہ تمام علوم پر وہ دسترس رکھتے تھے۔ اگر علماء کے وہ آئیڈیل ہیں تو میں کہوں گا کہ علماء کو ان سارے میدانوں میں بھی اپنے گھوڑے دوڑانے ہوں گے۔ آپ کی زمانے کی ضرورت ہے، ورنہ آج علماء کو یہ کمتر سمجھنے والی جو بلا آئی ہے قوم کے اندر، یہ اور جڑ پکڑے گی اور جڑ پکڑے گی۔ آپ کی ہی قوم آپ کو حقارت سے اس لیے صرف دیکھتی ہے کہ یہ جس علم کے میدان میں ہمارے نوجوان آج زیادہ تر ہیں، ان علوم کے اوپر آپ کی مہارت نہیں اور آپ ان کو گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ نوجوان قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے علماء جاہل ہوتے ہیں، دیسی ہوتے ہیں، ملا ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ان کے متعلق تحقیر آمیز لہجے استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیز علماء جماعت کے جو نوجوان ہیں یا جو طلبہ ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، وقت کے تقاضوں کے مطابق علوم کے تمام راستے حاصل کرو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا مقام تو وہ ہے کہ ممبئی کا پہلا ہائی کورٹ کا جج، ممبئی کے جج، یہ تاریخ میں موجود ہے، وہ کسی مسئلے میں ایسا الجھ گئے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی دن لگائے، اس کے بعد وہ سارا اپنا مسئلہ لکھ کر کے بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شافی و نافی جواب دیا، اور وہ جواب واپس پہنچا تو ہائی کورٹ کے جج نے اس جواب کے مطابق اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ ہے ایک عالم دین کی شان کہ وقت کے جج کو بھی اگر مسئلہ درپیش ہو تو وہ غلام رسول سے پوچھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں وارفتہ ایک عالم دین سے سوال کرے۔ ہر میدان میں انگریزوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوالات کیے بہت، جیسے کہ میں نے اس سے قبل والے بیان میں آپ سے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ علماء امت محمدیہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، تو کیا آپ کے ہاں بھی کوئی ایسا عالم ہے جو پرندوں کی بولیاں جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی علم تھا، آپ نے پرندوں کی بولیاں بتائیں۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا کسب آج علماء کو نہیں ہو سکتا، وہ تو عطائی چیز تھی، لیکن جو چیز محنت سے آج آپ حاصل کر سکتے اس کو کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ ابھی مثال کے طور پر چند علوم ہیں جن کو سیکھنے کے لیے میں خود بریلی شریف گیا تھا، ہمارے اساتذہ آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے سمت قبلہ پہچاننے کا علم۔ آج قبلہ کیسے پتا ہوگا آپ کو؟ قبلہ اس طرف ہے نا، کیوں اس طرف ہے قبلہ؟ اس لیے کہ مسجد کا محراب اس طرف بنا ہے، بس یہی ہے آپ کے پاس علامت۔ آپ کو کیسے پتا کہ کعبہ اسی طرف ہے؟ کیا آپ نے اڑ کر کے دیکھا؟ کہاں سے دیکھا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ محراب بن گئی۔ اگر میاں کوئی محراب اس طرف بناتا تو کیا آپ نماز اسی طرف پڑھتے؟ اور زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنا ہے تو آپ کے پاس اب کمپاس ہے، قبلہ نما ہے، موبائل سے دیکھیں گے۔ ارے مشین کا کیا بھروسہ کہ کب ہاتھ چھوڑ دے، یہ مشرق کو مغرب بتا سکتی ہے، مغرب کو مشرق بتا سکتی ہے۔ مشینوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اسلام مشینوں کے بھروسے پہ چلتا بھی نہیں۔ اسلام کے پاس ٹھوس اصول ہیں، قواعد ہیں۔ تم دنیا کی کسی بھی خطے پہ رہو کہ قوانین بنائے گئے ہیں، قبلہ پہچاننے کا علم ہے، تمہیں وہ قواعد کے حساب سے تم جس زمین پر رہ رہے ہو اس کا لینتھ اور وڈتھ معلوم کرنا ہوگا، طول البلد عرض البلد، ستاروں کو دیکھنا ہوگا، ستاروں کی چال معلوم کرنی ہوگی کہ کون سا ستارہ کب نکلتا ہے، کب ڈوبتا ہے، اور چاند کے قریب کب آتا ہے۔ یہ سب ستاروں کا بھی علم اس سے ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد قوانین ہیں، اور ان قوانین پر عمل کرنے کے بعد ایک عالم پہچانے گا کہ قبلہ اس سمت کو ہے۔
اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، جس میں اعلیٰ حضرت نے حق ادا کر دیا۔ ان سے پہلے جتنے لوگوں نے اس علم پر لکھا ہوگا وہ اپنی جگہ پر 10 نئے فارمولے، نئے قاعدے خود اعلیٰ حضرت نے ایجاد کی، ان سے پہلے کسی نے نہیں ایجاد کی۔ 10 قوانین ایجاد کیا، اور اس کے بعد آخر میں بڑا چیلنج ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت اور وہ چیلنج کرنے کے حقدار تھے، باقی ہم میں سے کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے گا۔ اس علم کی اتنی مہارت ان کو تھی، چیلنج کیا آپ نے اسی کتاب میں کہ یہ فقیر کے بنائے ہوئے افادات یعنی 10 قاعدے ہیں، ان قاعدوں کے مطابق اگر کوئی عمل کر کے کھڑا ہو جائے کہ جیسے قاعدے بٹھانے پڑیں گے، اور اس کے بعد تمہارا چہرہ جس طرف ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو قبلہ عین تمہاری ناک کے سامنے ہوگا۔ اتنے بڑے چیلنج کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے آپ میں ایک علم ہے۔ آج میرے خیال سے پورے ہندوستان میں ڈھونڈو تو کوئی ملے نا، یا انگلیوں پر گن سکو گے ان علماء کو جو اس علم کو بھی جانتے ہوں۔ علم حیت و توقیت، وقت نکالنے کا ایک اپنا علم ہے۔ سورج کب نکل رہا ہے، سورج کب ڈوب رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو جا کر کیلنڈر دیکھتے ہیں، تقویم دیکھتے ہیں۔ ساری مسجدوں کے مؤذن اور امام اسی پر تو ہیں۔ اللہ بھلا کرے جنہوں نے کیلنڈر بنائے، نہیں تو دیکھتے کھڑے رہتے تھے کہ سورج کب ڈوبا کب نہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا سب کو۔ میرے عزیزو، اسلام صرف کیلنڈروں پہ بھی نہیں چلتا، اسلام نے مضبوط دلائل اور قوانین بنائے ہیں۔ وقت کو پہچاننے کا اپنا ایک علم ہے جس کو علم توقیت کہتے ہیں۔ علم توقیت، اعلیٰ حضرت کو اس میں اتنی مہارت تھی۔ یہ وقت کیسے نکالا جاتا ہے؟ یہ سورج کی چال سے، چاند کی چال سے، ستاروں کی چال سے، علم توقیت اس سے نکالا جاتا ہے۔ اور جس شہر میں ہو آپ، اس کا وڈتھ، لینتھ، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس پہ اتنی مہارت تھی کہ دن میں سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی ٹھیک کر لیتے تھے، رات کو تارے دیکھ کر کے آپ نے گھڑی کو ٹھیک کر لیا، جا کر کے آپ کی گھڑی جس سے بھی ملائی جاتی 1 منٹ کا بھی فرق نہیں آتا تھا، 1 منٹ کا فرق نہیں آتا تھا۔ علم توقیت کے وہ بادشاہ تھے، اتنا ایگزیکٹ ٹائم۔ بدائن شریف میں ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، آپ فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے، حضرت شاہ عبد المقتدر بدائنی یا شاہ عبد القادر بدائنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے آپ کو بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت نے لمبی قرات کری، ایسا لگا اجالا ہو گیا، اجالا ہونے لگا تو سلام پھیرنے کے بعد سب لوگ ظاہر سی بات پہلو بدلنے لگے، ادھر سے ادھر بدلنے لگے، شاید سورج طلوع ہو گیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی بے چینی محسوس کی اور اپنی گھڑی اٹھا کر کے کہا نہ گھبرائیں، ابھی سورج طلوع ہونے کو 2 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے، 2 منٹ 48 سیکنڈ ابھی باقی ہے سورج نکلنے کو، سب کی نماز کمپلیٹ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو موجود وہاں بدائن شریف کے بزرگ تھے وہ بھی علم توقیت میں بڑے ماہر تھے۔ جا کر کے انہوں نے بدائیوں کا ویڈتھ، لینتھ، ساری چیزیں نکال کر کے گرامر سے وقت نکالا اس دن کا۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا اس میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ علم توقیت کے بادشاہ کا نام ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ علوم ہیں جس کو بھلا دیا گیا ہے آج، علم حیت، علم توقیت، اور پھر سمت قبلہ کا علم۔ میں علماء کو یہ چاہتا ہوں، اے عزیز طلباء اور علماء، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تم اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل سمجھتے ہو تو جدید علوم پر بھی مہارت حاصل کرو۔ سائنس میں اعلیٰ حضرت کی مثال نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے چھوٹے موٹے سائنس پڑھے ہوئے طلباء سے نہیں، آئنسٹائن، نیوٹن، ڈاروین جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کا مقابلہ کیا، اور اگر ان کا نظریہ غلط ثابت ہوا ہے تو اس کے متعلق پوری کی پوری کتاب لکھ ڈالی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے وقت کے ایسے سائنسدان تھے کہ کئی علوم پر آپ کو مہارت۔ فزکس میں ایٹم بم تو بہت دنوں کے بعد شروع کیا گیا ہے، اور ایٹم بم کے متعلق، ذرات کے متعلق اعلیٰ حضرت نے خود کتاب لکھی، اور سائنسدان تھا تھامس، اس کے نظریات کو آپ نے صحیح قرار دیا، اور پھر آئنسٹائن اور دیگر لوگوں کے نظریات جو غلط ثابت ہوئے اس کو غلط ثابت کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری امت میں علماء کو چاہیے کہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں،
تم اپنے علم کا سکہ اس وقت جماؤ جو آج زمانے کی ضروریات ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت کو یہ سارے علوم ملے تھے قرآن و حدیث کی برکت سے. وہ قرآن و حدیث میں ماہر تھے, اللہ تعالیٰ نے سارے علوم انہیں صدقے میں عطا کیے. اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جو ہے تانا بھی مارتے ہیں. اب ظاہر میں آپ نوجوانوں سے بھی کہوں گا, کالج پڑھ رہے ہو, آپ یونیورسٹی پڑھ رہے ہو, آپ ان میں بھی جا کر کے ماہر ہو جاؤ, اچھی بات ہے. اعلیٰ حضرت کے اگر اپنا آئیڈیل مانتے ہو, لیکن دین کے ساتھ. ایک صاحب آئے, ایک بڑے بزرگ عالم دین سے, انہوں نے کہا, وہ تانا مارتے ہوئے کہا, بخاری شریف پڑھا رہے تھے, وہ کہا کہ مولانا لوگ چاند پر پہنچ گئے اور ابھی آپ بخاری میں ہی بیٹھے ہوئے, ابھی آپ وہی 1200 سال 1300 سال پرانی بخاری ہی پڑھا رہے ہیں. لوگ چاند پر پہنچ گئے. اس بزرگ نے صحیح جواب دیا, کہا خیر ہے آپ اپنی فکر کرو, ہم بخاری پڑھتے ہوئے مدینے پہنچے اور وہ لوگ تحقیق کرتے چاند پہ پہنچے, تو نہ چاند پہ گیا نہ مدینے میں آیا. تو اپنی فکر کر, صرف تانا مار رہا ہے. تو آج قوم میں بہت سارے لوگ یہ تان و تشنیع کرنے والے پیدا ہوئے ہیں, لیکن میں علماء سے کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں نے ایک بات پڑھی, لاہور سے غالباً ایک صاحب تھے جو بڑے سائنسدان تھے, سائنس پر ان کا بڑا شغف تھا. انہوں نے خط لکھ کر کے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا, ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ آپ جو ہے سائنس کے مطابق ہی اپنے اسلام کو ظاہر کریں, اسلام کے جتنی بھی باتیں ہیں سائنس کے جو مطابق ہیں اس کو ظاہر کریں تاکہ سائنس بھی مسلمان ہو جائے, اسلام سے ملتے جلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کہ حاضر جوابی دیکھیں, آپ نے جواب میں فرمایا, میرے عزیز بھائی اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر میں سائنس کے مطابق اسلام سے چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاؤں تو بات تو یہاں یہ ہو جائے گی کہ میں نے اسلام کو سائنس ہی بنا دیا, اسلام کو سائنس کا بنا دیا میں نے. ڈھونڈو سائنس کی تمام چیزوں کو اور اس کو اسلام کے ترازو پر تولو, اگر اس کے موافق بنتا ہے تو اس کو قبول کرو اور کہو یہ اسلامی ہے, اور اگر ٹکراتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرو کہ یہ چیز غیر اسلامی ہے. اس طرح سے آپ اس سائنس کو اسلام کے اندر میں لا سکتے ہو, یہ نہیں کہ اسلام کو لے جا کر کے سائنس کے نیچے رکھیں گے. اسلام کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کا خوف نہیں کھایا. بڑے بڑے سائنسدان ایک طرف ہو کر کے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ ایک نیا نظریہ پیش کیو, آپ کہتے ہیں میرا اپنا نظریہ نہیں, قرآن کہہ رہا ہے, اور میں قرآن سے ٹکراتے ہوئے کسی بھی نظریے کو سائنس کا نظریہ نہیں مانتا. یہ تمہاری دھوکہ ہو سکتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, آج نہیں کل نہیں کبھی تو تم سمجھ جاؤ گے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کے راستے سے پوری دنیا والوں پر بھی اپنا سکہ جمایا علوم کے میدان میں. آج علماء کو طلباء کو یہ چاہیے, اعلیٰ حضرت کو جو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے وہ ان تمام علوم میں بھی مہارت حاصل کرے. اب نوجوانوں کی بات میں کہتا ہوں, اے میرے عزیزو, سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں, مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگ پابند, آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی پابندی کرتے ہو اور اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہو, تو آپ سے میرے چند ریکویسٹ ہیں, چند التجائیں ہیں کہ آج پھر سے دنیا تمہیں جہالت کا ایک بہت بدنما داغ دے رہی ہے کہ سنی جاہل ہے. کچھ مثالیں وہ لوگ لے کر کے آتے ہیں کہ دیکھو بریلویوں میں اور سنیوں میں جہالت بہت زیادہ ہے, اور کچھ جماعتیں اس کو بڑے شور کے ساتھ پیش کرتی ہیں کہ بریلویوں میں جہالت زیادہ ہے. میں چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا حق ادا کرنا چاہتے ہو, میں سمجھتا ہوں اے نوجوانوں تم علم کے پیکر بن جاؤ, ہم میں سے کوئی جاہل نہ رہے. سب سے پہلی ذمہ داری نوجوانوں کی علم کے میدان میں آ جائیں, اور جو علم بھی حاصل کریں اس کو تم اسلامی نظریات کے ساتھ ملا کر کے دیکھو, اور پھر پوری دنیا کو بتاؤ. تم فزکس کے اسٹوڈنٹس ہو, تم نے کبھی آ کر کے سوال نہیں پوچھے. بہت سارے ریفلیکشن کے جو اصول ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے پیش کر کے دکھائے. ایکس رے تو بہت دنوں کے بعد بنا ہے, جو ریفلیکشن ہوتا ہے انعکاس اس کو کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے رے کے متعلق, یہ شعائیں کس طرح سے چھپتی ہیں, ایک دوسرے کو
ریفلیکٹ ہو کر کے وہاں کی تصویریں لاتی ہیں. اس پر پوری اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارے اسٹوڈنٹس مل کر کے اعلیٰ حضرت کے ان علوم پر جو کتابیں ہیں وہ دنیا کے سامنے لاتے اور کہتے ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ امت مصطفیٰ کا ایک ایسا عالم دین ہے جو آج سے 100 سال پہلے وہ بات کر رہا تھا جو آج کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں, آج کے سائنسدان کر رہے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب تم علم کے پیکر بنو گے. میں ان تمام نوجوانوں سے کہوں گا جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کے ان علوم پر موجود کتابوں کا مطالعہ کریں. اگر نہیں سمجھ میں آئے علماء سے جا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. تمہاری فیلڈ ہے وہ. ظاہر سی بات ہے فزکس کا اسٹوڈنٹ فزکس نہیں سمجھے گا تو پھر کیا سمجھے گا؟ اور اس پر اعلیٰ حضرت کی جو کتاب موجود ہے وہ طلب کریں اور اس کو پڑھیں, اور اس کے بعد اپنے ہم عصر اور دیگر تمام لوگوں پر اس بات کا اعلان کر کے بتائیں کہ الحمدللہ فزکس پر ہمارے عالم دین نے بھی لکھا ہے, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. جیومیٹری پر, جغرافیہ پر اور کئی علوم ایسے ہیں جن کو میں گنا سکتا ہوں میرے عزیزوں. ان علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں لو. جو جس فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسے پڑھے اور اس چیز کو آج تم قوم کے سامنے لاؤ. مجھے بڑا کل کو اس وقت ہوا تھا جب مصر کے ایک بڑے عالم دین نے کہا تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر ایک ایسا احسان بنا کر پیدا فرمایا کہ اس مرد قلندر نے, اس مرد مجاہد نے اصلاح کا بہت بڑا کام کیا. لیکن اس مصر کے عالم دین نے ہم کو یہ باضابطہ مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پر سب سے زیادہ ظلم تمہیں لوگوں نے کیا ہے. ہم ڈر گئے تھے کہ ہم نے کیا ظلم کیا. کہا بالکل, ایسی بڑی شخصیت کو تم 100 سال سے چھپا کر کے رکھے رہے, عربوں کے پاس جو پہنچا ہے وہ صرف ان کا 5% علم پہنچا ہے. حقیقی بات ہے میرے عزیز. اعلیٰ حضرت نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی, لیکن جو دستیاب ہیں آج وہ تقریباً 350 کے قریب. باقی تو 650 کے قریب کتابیں تو ابھی بھی نہیں دستیاب ہیں. بتاؤ مجھے کہ کیا عرس منانا ہی بس کام رہ گیا تھا, مشن اعلیٰ حضرت تھا؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام لے کر کے تقریریں کرنا, کیا یہی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت تھا؟ اس عظیم ذات پر ظلم نہیں ہے یہ آج؟ علماء کا بھی, نوجوانوں کا بھی, ذمہ داروں کا بھی. میں تو پاکستان کے کچھ وہ ادارے ہیں جو ادارے تحقیقات امام احمد رضا کے نام سے انہوں نے ادارے بنائے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی اشاعت کی. مصر میں میں جب موجود تھا وہاں پر تقریباً 10 کتابیں ہمارے سامنے ہی اعلیٰ حضرت کی عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے چھپی اور ہاتھوں ہاتھ لیا علماء نے. بلکہ ایک استاد ہیں عبد القادر نصار, وہاں کے مصر کے بڑے ڈاکٹر, اعلیٰ حضرت کی الدولت المکیہ انہوں نے لے کر کے پوری کی پوری اس کی تخریج کی, یعنی اس کو صحیح طریقے سے سجایا اور ایک نیا نام دے کر رفع الریب عما نال المصطفیٰ من الغیب, یہ کتاب انہوں نے خود اپنے نفقے خاص سے اپنے خرچے سے شائع کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب, اعلیٰ حضرت کی کتاب انہوں نے شائع کیا اور کہا کہ میرا چیلنج ہے مصر کے علماء سے کہ یہ جس طرح کی علم غیب پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی, اس طرح کی تمہارے کسی کے پاس دلائل نہیں ہوں گے. وہ خود استاد کہتے. اور پھر آپ کو معلوم ہے دنیا کا بڑا مکتبہ, بڑا پرنٹنگ پریس بیروت لبنان کا, اور وہ آج تک اعلیٰ حضرت کی کتاب کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم, یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس کتاب کو وہ خود شائع کر رہا ہے. کس ٹاپک پر ہے معلوم ہے؟ کرنسی کے متعلق, اکنامک پر لکھی ہوئی کتاب ہے. کرنسی جب نوٹ بنائے جانے لگے تو سوال یہ آیا, پہلے درہم دینار چلتے تھے, دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. وہ اپنے آپ میں ایک ویلیو ہے کہ نہیں سکے کی؟ چاندی کا سکہ رہے گا, حکومت آئے جائے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا چلو حکومت بدل گئی, دوسرا سکہ بنانا ہے تو یہ پھینکا تو نہیں جائے گا جیسے آج رات کے 9 بجے نوٹ پھینک دیے سارے لوگوں نے. ایسا تو نہیں ہوگا, کچرا ہو جائے گی آج کے رات کے. ہاں وہ خود ویلیوبل ہے, میلٹ کریں گے, چاندی تو کام آئے گی. سونے کا سکہ ہے وہ میلٹ کریں گے, دوسرا سکہ بن جائے گا حکومت کو اگر وہ سپرد کر دیں تو پہلے سے کرنسی جو ہوتی تھی وہ درہم و دینار ہوتی تھی. یہودیوں نے نظام قائم کیا, کرنسی کو نوٹ میں لے کے آ گئے, سونا سب ایک جگہ جمع کر لیا
اور نوٹوں پر لیके آئے. یہ بڑی سازش ہے. اب نوٹوں کی کیا ویلیو ہے؟ نوٹ ہے نا، نوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میں دکھا دوں. یہ کاغذ کی نوٹ ہے. میں فقیر آدمی، زیادہ رہتے نہیں. یہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے. آج ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ اس کی ویلیو 100 روپیہ ہے تو ہم نے مان لیا. گورنمنٹ نے کہا اس کی ویلیو 100 روپیہ ہے، ہم نے مان لیا. اس کی 100 قیمت ہے. جس دن حکومت نے کہا اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ تو کچرا باندھنے میں بھی نہیں آئے گی، بہت چھوٹی ہے. کچرا یا شکر، چائے پتی، کچھ بھی اس میں باندھ کر کے دینے کے بھی کام نہیں آئے. اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایسا تو نہیں کہ اس کو جلا کر کے لیں گے تو کچھ اس میں سے میٹل نکلے گا اور وہ بیچ کر کے جو ہے 100 روپے نکل جائیں گے، ایسا تو نہیں. لیکن سونے اور چاندی کے جو سکے ہوتے تھے اس کی خود اپنی ایک ویلیو ہوتی تھی. تو یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں کہ جب یہودیوں کا یہ نظام آیا نوٹوں کا، کرنسی کا، علماء میں اختلاف آیا کہ اس کی اپنی ویلیو ہے یا نہیں، اس کی اپنی ویلیو ہے کہ نہیں ہے. اب اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چونکہ اسلام میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہے. اب کوئی آدمی نوٹ اتنے سارے جمع کر کے رکھا ہے اور کہے گا کہ یہ سونا چاندی تو ہے نہیں میرے پاس، اس کی اپنی ویلیو ہے کہ نہیں؟ تو یہ احکام پیش آئے، یہ پہلی مرتبہ سارے علماء دنگ رہ گئے. ان مسائل پر کسی نے نہیں لکھا. فتوے حرمین طیبین میں بھی آئے استفتاء کہ نوٹ کی ویلیو ہے کہ نہیں. 7.5 تولہ تمہارے پاس سونا رکھا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. 52 تولہ چاندی رکھا ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی. یہ مقدار ہے، شریعت نے بیان کی. لیکن میاں انہوں نے تو سونا چاندی کو سائڈ کر دیا. اب یہ نوٹوں کو لے آئے. کوئی آدمی سارے سونے بیچ کر کے نوٹوں کی گڈیاں رکھ کر کے بیٹھے. بھائی میں تو کاغذ رکھا ہوں، میرے پاس تو کاغذ ہے، پیپر ہے. نیوز پیپر بھی اتنے سارے رکھے ہیں، نوٹ بھی اتنے سارے رکھے ہیں. جیسے نیوز پیپر کا پیپر ہے، کاغذ ہے، ویسے ہی نوٹ کا کاغذ ہے. تو کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا تو اس کی ویلیو ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر سب سے پہلا قلم چلانے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی، اور پوری کتاب لکھ ڈالی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم، یعنی کاغذوں اور درہموں کے متعلق جو احکام ہے وہ ایک فقیہ فاہم کی طرف سے سمجھایا گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر نفیس گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے. کاغذ کی اپنی ایک ویلیو ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر کاغذ کا کاروبار کرتا ہوں، اگر میں پیپر کا کاروبار کرتا ہوں تو شریعت نے مجھے اختیار دیا ہے. یہ ایک پیپر ہے، یہ ایک پیج ہے، چھوٹا سا پیج. اب میں اس کو پھاڑ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو. ایک پیپر ہے، ہاں، میں اس کا کاروبار کرتا ہوں. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ طے کریں گے کہ میں طے کروں گا؟ یہ سب کو معلوم ہے. کاغذ کا مالک جو طے کرے گا وہی اس کی قیمت ہوگی. اعلیٰ حضرت کی ذہنیت دیکھو. کاغذ کا مالک جو طے کرے گا وہی اس کی قیمت. میں اس کو ہے یہ 5 پیسے کا، 10 پیسے کا، لیکن اگر میں اس کی قیمت لگا دوں 10 روپے 10 روپے 10 روپے، جس کو چاہیے وہ خریدے گا. میرے اندر اختیار ہے، میں یہ کاغذ چاہوں تو 100 روپے کا بھی بیچوں. کیوں؟ میں اس کا مالک. تو کاغذ کی ویلیو ہے یا نہیں؟ کس کے پاس؟ جو مالک لگائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کہاں گئی؟ یہ ان کاغذوں کی مالک گورنمنٹ ہے. ان کاغذوں کی مالک گورنمنٹ ہے. اب ان کی قیمت جو گورنمنٹ بولے گی وہ طے ہو جائے گی. ان کی قیمت، ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے اب کہہ دیا، اب اس پہ گورنر کی سائن بھی ہوتی ہے. گورنر یہ کہتا ہے کہ میں اس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نوٹ ہے یہ 100 کی ویلیو رکھتی ہے. تو جب وہ مالک نے کہا کاغذوں کا مالک 100 ہے اس کی، تو ہم نے اس کو کیا مان لیا؟ 100. اب اس طرح کے تمہارے پاس 1 لاکھ جمع ہو گئے تو یہ مت سمجھنا کہ نیوز پیپر ہے، بلکہ یہ بھی سونے اور چاندی کی ویلیو کی طرح سے ویلیویبل ہے. اب یہ جس کے پاس آئیں گے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. میرے عزیزوں، یہ اکنامک کا بادشاہ تھا امام اہل سنت فاضل بریلوی.
کرنسی کے متعلق جو احکام آپ نے لکھے ہیں وہ اش کر جائیں گے. میں تو ایک چھوٹی سی مثال بتایا, میں تو کتاب بھی آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں بتایا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج نوجوان, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تم علوم کے میدان میں آؤ. جتنے علوم ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کوئی نہ کوئی اس میں کتاب مل جائے گی, اور تم اس کو آشکار کرو. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا کام ہوگا. علماء ان کی فقہ کی کتابوں کو باہر لا رہے ہیں, حدیث کی کتابوں کو باہر لا رہے ہیں, ان کی تفسیر پر لکھی ہوئی کتابیں باہر لا رہے ہیں, ان کے علم کلام پر لکھی ہوئی کتابیں باہر لا رہے ہیں. تم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے یونیورسٹی اور کالجز کے ان کی فزکس پہ لکھی ہوئی کتابوں کو باہر لاؤ, ان کے سائنس پر لکھی ہوئی کتابوں کو باہر لاؤ, ان کے میتھس کے جو ٹف پنڈے انہوں نے جو حل کر کے دکھائے اس کو باہر لاؤ. اور تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ میں علماء اور نوجوان دونوں کو کہتا ہوں, علماء نے اپنا حق ادا کیا. جامع الاحادیث ایک کتاب حضرت علامہ مفتی حنیف رضا خان صاحب بریلی شریف کے, انہوں نے کافی 8 یا 10 جلدوں میں کتاب ہے, بڑی میرے خیال سے 8 جلدیں 10 جلدیں تقریباً 10 جلدوں میں انہوں نے پوری کتاب بنائی. یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوا میں اور اپنی کتابوں میں جتنی حدیثیں لکھی تھی وہ سب حدیثوں کو ملا کر کے انہوں نے جمع کیا تو 10 جلدوں کی کتاب بن گئی. اور اس کو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے وقت کے ایک محدث بھی تھے, 8-10 جلدوں کی پوری کتاب اعلیٰ حضرت نے جتنی حدیثیں اپنے فتاوا میں استعمال کی. وہ علم فقہ میں تو فتاوا رضویہ سب سے بڑی شاہکار ہے, انسائکلوپیڈیا ہے. یہ تمام مسائل کو گھیرے ہوئے, بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے جو مسائل ہیں فتاوا رضویہ میں مل جائیں گے آپ کو. 30 جلدوں پر موجود ہے. علماء نے ان کو باہر کیا ہے نا, علماء کی اپنی محنتیں فتاوا رضویہ شریف کو باہر لانے میں. بڑی شخصیات جو سامنے آتی ہیں وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جلیل القدر اساتذہ علامہ حافظ عبد الرؤف بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی عبد المنان صاحب قبلہ بحر العلوم علیہم الرحمہ, یہ دونوں شخصیات نے بڑی محنتیں کی فتاوا رضویہ شریف کو منظر عام پر لانے. اور بھی دیگر علماء نے محنتیں کی ہوں گی, تاریخ میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت تو فتوے لکھتے تھے, وہ سب کو انہوں نے جمع کیا اور فتاوا رضویہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو یہ علماء نے اپنے کام کیے ہیں. جامع الاحادیث حدیث پر ہے, فقہ پر فتاوا رضویہ آئی ہے, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کلام میں جو کتاب ہے اس پر بھی جہاں بھی, اور تصوف پر انہوں نے جتنا لکھا یہ علماء اس پر کام کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آج کے زمانے میں مسلک کے اعلیٰ حضرت کا کام کرنے والوں میں صرف مسلک کا کام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے لگانا چاہیے زور سے, عشق محبت اعلیٰ حضرت پھر سو جاؤ آرام سے. تم حق ادا کر رہے ہو مسلک کے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کو باہر لانے کا یہ بیڑا کس کے سر پر ہے؟ آج 100 سال ہو گئے میرے عزیز جوانوں, کیوں تمہاری رگ پھڑکتی نہیں؟ آج یہ وہ عظیم ذات ہے جس پر سب سے زیادہ پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے جس پر جامعہ ازہر مصر میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے, جامعہ قاہرہ میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے, انڈیا کی کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے, پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پی ایچ ڈی ہوئی ہے, دیگر ممالک میں اعلیٰ حضرت کی ذات پر پی ایچ ڈیاں کی جا رہی ہیں. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے یہ تمام نوجوانوں کو جو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. تمہاری آج ذمہ داری ہے کہ یہ جو علوم ان کے ہیں, سائنس, فزکس, جیومیٹری, جغرافیہ اور اکنامک, ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی جو مبسوط چیزیں رکھی ہیں اس کو منظر عام پر لاؤ. عملی میدان میں ظاہر سی بات ہے ان کے تقوی و طہارت کی ہم بھیک ہی مانگیں گے, وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے تقوی کی چند جھلکیاں ہمیں عطا فرمائے, خیرات میں ان کا علم ہمیں عطا فرمائے, اور ان کے عمل کی چند بوندیں ہماری زندگیوں میں عطا کرے. لیکن میں یہی پیغام دے کر جانا چاہوں گا, آج کے زمانے میں جو کالج یونیورسٹیز میں طلبہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, سائنس کی فیلڈ میں ہیں, وہ ضرور اعلیٰ حضرت کے سائنس کو باہر لانے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریے پیش کیے ہیں, اب جیسے ریفلیکشن کا ایک بہت اچھا اصول آپ نے پیش کیا, یہاں تک کہ جو ذرات جو چمکتے ہیں اس کے متعلق میں بھی مطالعے میں ہی ہوں, میں خود کم علم آدمی ہوں, یہ تمام چیزوں کا پڑھا ہوا نہیں, مجھے ان تمام چیزوں میں مہارت نہیں, دیسی مولوی ہوں, کہاں زیادہ چیزیں, جتنی چیزیں آ گئی ہیں یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیض ہے. جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. اس لیے کہ میں جو مصر تک پہنچا میری چوکھٹ بریلی ہے,
وہیں سے ہماری پرواز بھی ہے، وہیں سے ہم آگے بڑھے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے علوم، ان کے عمل، ان کے تقوی کی جھلک ہم نے تاج الشریعہ کے چہرے میں ان کی زندگی میں دیکھی ہے، اور ان کے صبح و شام کو ہم نے دیکھا، ان کی خدمت کا شرف بھی ہمیں ملا ہے الحمدللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی سعادتوں کے وہ 2 سال ہیں جو آپ کی صحبت میں گزارے، اور وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تمام نوجوانوں کو اسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں کہ آؤ، تم جس فیلڈ کے ماہر ہو، بریلی شریف میں بھی کئی نوجوان ایسے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، دلی میں کئی نوجوان ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا، جو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، وقت تمہارے پاس جتنا بچا ہے، ان تمام علوم کو اجاگر کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک فقیہ، ایک محدث، ایک مفسر کا نام نہیں، بلکہ اپنے زمانے کے ایک عبقری سائنسدان کا نام ہے، ایک بڑے سائنٹسٹ کا بھی نام ہے۔ ان کے علوم ہم باہر لانے کی